گھر بنا ہو۔ ایک عصمت کی ملکہ تھی جس کا نام مریم تھا، اس نے عیسیٰ جیسے نبی کو تولد کرنا تھا، وہ بھی عبادت خانے میں تھی۔ جب وقت قریب آیا تو آواز قدرت آئی، مریم یہاں سے چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے، لچا خانہ نہیں ہے۔ قربان جاؤں حسین کی دادی پر۔ جب حسین کے بابا کو ولادت کا وقت آیا، فاطمہ بنت اسد گھر میں تھی، اللہ نے گھر سے بلوایا بلایا ہی نہیں بلکہ دیوار میں در بھی بنایا، در ہی نہیں بنایا بلکہ 3 دن تک مہمان بھی رکھا، مہمان ہی نہیں رکھا۔ دنیا ڈھونڈتی تھی فاطمہ بنت اسد کہاں ہے، دنیا کعبے کے گرد چکر لگا رہی تھی، بھائی گئی تو اسی طرف تھی، نہ زمین پھٹی نہ آسمان نے فاطمہ بنت اسد کو نگلا۔ آخر فاطمہ بنت اسد گئی تو گئی کہاں؟ اللہ جانے وہ کیسا کافر تھا جس کی بیوی بھی گم ہو گئی تھی، جس کا بچہ بھی گم ہو گیا تھا، 3 دن تک اس نے پتہ ہی نہیں کیا۔ اس کو اتنا یقین تھا جدھر گئی ہے وہی محافظ ہے، اور جس کی مہمان بن کے گئی ہے وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب 3 دن کے بعد محمد مصطفیٰ علی کو لینے آئے۔ عجب نظارے ہیں۔ محمد ویسے تو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا لاؤ مجھے تو آنکھیں کھولے تو کیسے کھولے؟ جب مانگا میں نے ہے، جب جانشین میرا ہے، جب وسیع میرا ہے، جب خلیفہ بلا فصل میرا ہے تو آنکھیں بھی میرے ہاتھوں پر کھولے گا۔ اب علی نے محمد کے ہاتھوں کو رحل بنا کر قرآن کی تلاوت کی۔ ادھر سے آواز آئی، علی کچھ سناؤ محمد سے۔ علی نے کہا کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ بھائی قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا۔ محمد نے کہا قرآن سناؤ۔ علی کے لبوں کو جنبش آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل نہیں ہوا۔ تاریخ بشریت میں نزول قرآن سے پہلے یا قرآن علی نے پڑھا ہے یا علی کے بابا ابو طالب نے پڑھا ہے۔ قد افلح المؤمنون، آج مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھو مومنوں کے معیار پر آتے بھی ہو، مومن کامیاب ہوئے، ہر بندہ کامیاب نہیں ہوا۔ مومن وہ ہے جو علی کہے وہ انجام دے۔ علی کو ماننے والے بڑے ہیں، علی کی ماننے والے کم ہیں۔ وہ کیا جملہ ہے؟ یا علی ہم فقط تیرے ہیں، مرنے کو اور بتھیرے ہیں۔ ہاں نہیں، جب علی نے کہہ دیا یہاں مرنا ہے تو مرنا ہے، علی نے کہہ دیا یہاں جینا ہے تو پھر جینا ہے، پھر سینہ تان کے جینا ہے۔ علی نے کہہ دیا نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، علی نے کہہ دیا سجدہ کرنا ہے تو پھر سجدہ کرنا ہے، علی نے کہہ دیا خمس دینا ہے تو پھر خمس دینا ہے، علی نے کہہ دیا جہاد کرنا ہے تو پھر جہاد کرنا ہے، پھر گھروں میں بیٹھنا حرام ہے۔ مومن کی نشانیاں، یعرف المجرمون بسیمائہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے مجرم پہچانے جاتے ہیں ویسے مومن بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تیرے پاس 2 نشان حیدر ہے، ایک نشان حیدر تیری پیشانی پر ہے، ایک نشان حیدر تیرے سینے پر ہے۔ ایک نشان حیدر تجھے حیدر نے دیا ہے، مسجد کوفہ سر سجدے میں ہے۔ علی نے خیبر کا قلعہ فتح کر کے نہیں کہا فزت برب الکعبہ، علی نے مرہد کو مار کر نہیں کہا فزت برب الکعبہ،
علی نے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے آپ کو شہادت کی منزل پر فائز کر کے کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ علی کا مقصد دنیا میں سجدہ کرنا تھا، علی کا مقصد مارحت کو مارنا نہیں، علی کا مقصد خیبر کا قلعہ فتح کرنا نہیں ہے، علی کا مقصد دنیا کو نمازی بنانا ہے۔ خدا کی قسم معرفت والے لوگ ہو، مجمع گم ہو جاتا ہے، یہاں پر مجمع خاموش ہو جاتا ہے، مجمع کو سانپ سونگھ جاتا ہے جب تبلیغ کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ علی کا مقصد تمہیں خدا کی عبادت کروانا ہے، تمہیں عبد پروردگار بنانا ہے۔ یہ پہلا نشان حیدر ہے جو تیرے ماتھے پر ہوگا تو دور سے پتا چلے گا یہ علی والا ہے، وہ علی والا ہے، وہ علی والا ہے۔ دوسرا نشان حیدر جو تجھے حسین نے دیا وہ ماتم حسین ہے، وہ ماتم حسین ہے جو سینوں پر تیرے نشان حیدر ہیں۔ یہ نشان حیدر تیری شفاعت کریں گے، اور شافی کوئی عام بندہ نہیں ہوگا، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہوگی۔ بابا محمد جنت میں اس وقت قدم نہیں رکھوں گی جب میرے بیٹے کے عزادار نہ چلے جائیں۔ پہلے جنت میں تم جاؤ گے، بعد میں سیدہ جائیں گی، لیکن ماتمی ماتمی ہونا چاہیے، ماتمی عبادت گزار ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا مقصد حسین ہے، ماتم کرنا عشق حسین ہے۔ میں نے 2018 میں یہ جملہ کہا تھا، کبھی بھی مقصد کے اوپر عشق کو قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن عشق پر مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا، عشق پر مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا۔ عبادت الہی عشق حسین ہے، مقصد حسین ہے۔ حسین عاشق سجدہ ہے، اتنا بڑا تو سجدہ گزار ہے کہ جس کا سجدہ آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ میں نے ملتان میں یہ بات کی تھی کہ حسین اتنا بڑا سجدہ گزار ہے کہ جس کا سجدہ آج بھی جاری ہے۔ تو ایک مومن کھڑا ہو گیا، کہا قبلہ حسین اتنا بڑا سجدہ گزار ہے کہ اس نے سر خود رکھا تھا، اٹھایا کسی اور نے تھا۔ میں نے کہا تیری بات بھی ٹھیک ہے لیکن میری بات کو سمجھ۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو بندہ جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ حسین کو جب قتل کیا گیا تو حسین حالت سجدہ میں تھے، حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری ہے۔ حسین اتنا بڑا سجدہ گزار، اتنا بڑا عبادت گزار، مقصد حسین کو سمجھ۔ بھولے تو نہیں ہو؟ کیا کروں امامہ، میری مجبوری ہے یہ باتیں کرنا کیونکہ میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں۔ میں چاہوں تو یہاں پہ نعرے لگوا کر چلا جاؤں، آپ بھی واہ واہ کر کے کہیں گے مولانا بہت پیارا پڑ گئے، لیکن کیا کروں تم میرے اپنے ہو، اور بندے کا دل پڑتا ہے صرف اپنے کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں پڑتا۔ حسین کون ہے؟ جس کی دادی کے لیے بیت العبادہ بیت الورادہ بن گیا تھا۔ حسین کا بابا کون ہے؟ علی حیدر کرار، جس کی تلوار کو نکال دیا جائے تو اسلام کوئی جنگ نہیں جیت سکتا، جس کی تلوار کو نکال دیا جائے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا مولا علی بڑا کہتے ہو، آپ کی تلوار کو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ذرا تلوار تو دو۔ علی نے کہا یہ لو تلوار، کہا یہ لو تلوار۔ اس نے تلوار اٹھائی اور پہاڑ پر ماری، لیکن نہ پہاڑ کو کچھ ہوا نہ تلوار کو کچھ ہوا۔ کہا علی اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، دیکھو تلوار نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہا تلوار بھی میرے ہاتھوں میں ہو، میں نے تجھے تلوار دی ہے، اپنے ہاتھ نہیں دیے۔ وہ تلوار اللہ کی تلوار ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کے ہاتھ ہے، ید اللہ ہی ہاتھ ہے، ان ہاتھوں میں اللہ کی قدرت ہے۔ ایک جملہ آ گیا میری زبان پر، صفین کا میدان ہے اور مولا کا صحابی ہے، بار بار کہتا ہے مولا آج آپ کی تلوار اور میری تلوار برابر چلی، آج آقا کی تلوار
اور غلام کی تلوار برابر ہو گئی. کیسے؟ مولا آپ کی تلوار نے بھی 300 مارے، میری تلوار نے بھی 300 مارے. مولا نے کہا ٹھہر جا، فرق ہے. تیری تلوار کے سامنے جو آیا اسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹا، لیکن میری ذوالفقار کے سامنے جو آتا ہے پہلے ذوالفقار پشتوں کا مطالعہ کرتی ہے. اگر 7 پشتوں میں کوئی مومن ہو تو اسے چھوڑ دیتی ہے، 7 پشتوں میں اگر کوئی منافق رہتا ہو تو اسے ذبح کر دیتی ہے. یزید کا دادا ہے ابو سفیان، جس نے تیسری پیڑھی میں جب اس کے پاس خلافت آئی تو اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہتا ہے، بیٹا یہ خلافت بڑی مشکل سے ہمارے پاس آئی ہے. ادرہا کلکرہ، اس کو انگلی پر گیند کی طرح نچاؤ. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اور اپنی کتاب سے نہیں برادران کی کتاب سے ثابت کر دوں گا کہ ابو سفیان نے کہا اس کو خلافت کو گیند کی طرح نچاؤ انگلی پر. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس خلافت کا مرکز اپنے ہی خاندان کو رکھنا. نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی روزے حساب ہے. یہ دادا کا ایمان سنو ذرا. کہ یہ خلافت کے لیے بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونگ ہے. ڈھونگ ہے. روایات میں، تاریخ میں یہ جملے میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. جب چاہیے بانی کے پاس میرا نمبر ہے، ملتان میرے پاس آ جانا. میں یہ جملے ایز اٹ از یہ جملے دکھانے کے لیے تیار ہوں، بالکل ایسے کے ایسے جملے. یہ دادا کا کردار. دادی کا کردار کیا ہے؟ جو سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانا چاہتی ہے. بے شمار بے شمار. اللہ. ایک روایت کے مطابق جس نے حضرت حمزہ کے اعضاء کے ٹکڑے گلے میں ہار بنا کر ڈالے، اور ایک روایت کے مطابق وہ نہ ڈال سکی، اعضاء کے ٹکڑے نہ کر سکی. بس دونوں روایات موجود ہیں. اسی لیے تاریخ نے اسے لکھا آکلۃ الاکباد، جگر کھانے والی عورت. سید الشہداء حضرت حمزہ کا جگر چبانے والی عورت. نانا اور نانی دونوں عیسائی تھے. جب اس کی ولادت ہوئی تو اسے ننیحال کے حوالے کر دیا گیا. ننیحال کا کاروبار ہے گانا بجانا، میوزک، گانا. اس کے ننیحال گانا گا کر پیسے کماتے ہیں حرام اور اسی سے غذا کھاتے ہیں. تو دیکھ لو گانا بجانا کتنا برا کام ہے کہ اس کی کمائی سے جو بچہ پروان چڑھتا ہے وہ یزید بنتا ہے. اگر بچوں کو یزید نہیں بنانا تو گھروں سے گانوں کو نکال دو، گھروں سے گانوں کو نکال دو. اگر گانے بھی ہوں گے گھر میں تو بچے حسینی نہیں بلکہ یزیدی بنیں گے. گانوں کو گھروں سے نکال دو. حوالے کر دیا. ماں میں سونا، وہ بھی عیسائی عورت. اب اس سے زیادہ تعارف کے لائق نہیں ہے یہ کہ میں اس کا تعارف کروا دوں. صرف ایک جملہ کہتا ہوں. اب اس کا تعارف سننا ہے تو برادران اہل سنت کے معاصر یعنی اسی دور کے پروفیسر ڈاکٹر طاہا حسین سے سنو. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا. برادران اہل سنت کے ڈاکٹر طاہا حسین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی کتاب ہے فتنۃ الکبریٰ. فتنۃ الکبریٰ میں وہ لکھتے ہیں کہ حسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حسین تو یزید تو قتل حسین سے آگاہ ہی نہیں تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو ابن زیاد نے حسین کا قتل کر دیا تھا، اب یزید کو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں. یزید کو پتہ نہیں تھا، ابن زیاد نے قتل کر دیا تھا. لیکن دنیا کا قانون ہے جب کسی حکومت میں، کسی بادشاہ کی حکومت میں کسی شہر کا کوئی گورنر، کسی صوبے کا گورنر کوئی اتنا بڑا جرم کرے کہ جو حکومت کے لیے باعث ندامت ہو تو بادشاہ وقت اس گورنر کو معزول کر دیتا ہے. لیکن ہم نے تاریخ میں ابن زیاد کو معزول ہوتے نہیں دیکھا. اگر ابن زیاد معزول ہو جاتا تو ہم کہتے کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ابن زیاد کو انعام و کرام دیا گیا.
جو ثابت کرتا ہے کہ جتنا قتل حسین میں ابن زیاد ملوث تھا اتنا ہی یزید ملوث تھا، اتنا یزید ملوث تھا۔ اس سے آگے علامہ تفتزانی، برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ تفتزانی، انہوں نے اس سے بڑا جملہ کہا، انہوں نے کہا تم اس پہ بحث کر رہے ہو، میں یہ کہتا ہوں پہلے یہ ثابت کرو یزید مسلمان بھی تھا کہ نہیں، یزید مسلمان بھی تھا کہ نہیں۔ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ کبھی ہو تو ہو لیکن قتل حسین کے بعد مسلمان نہیں ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے بہت بڑی دلیل دی، انہوں نے کہا جب محمد نے کہہ دیا تھا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو جو قتل حسین کر رہا ہے اصل میں وہ قتل محمد مصطفیٰ کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، علامہ تفتزانی کے جملے ہیں، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ کبھی مسلمان ہو تو ہو لیکن قتل حسین کے بعد مسلمان نہیں، کیونکہ اس نے حسین کو قتل نہیں کیا، اس نے محمد کو قتل کیا ہے، اور اسی حسین کے بارے میں محمد نے کہا تھا لحم کا لحمی و دموں کا دمی، حسین تیرا گوشت میرا گوشت، حسین تیرا خون میرا خون۔ حسینیت 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 یزیدیت۔ پڑھے لکھے لوگوں کے قول آپ کو نہ سناتا، وہی واہ واہ کروا کر چلا جاتا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے قلوب میں ولایت امیر المؤمنین کی وجہ سے جو روشنائی ہے انہوں نے آپ کی زبانوں کو بھی کھول رکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر زبان ذکر حسین پر نہیں بولتی، زبانیں بڑی ہیں، بولنے کے لیے بڑی ہیں، لیکن ذکر حسین میں ہر زبان نہیں بولتی، زبان وہی بولتی ہے جس پر حسین کی مہر لگتی ہے۔ ہر ہاتھ نہیں اٹھتا، وہی ہاتھ اٹھتا ہے جس کی روح غدیر میں تھی، ہاتھ بلند کر کے کہہ رہی تھی علی تو میرا مولا ہے۔ بس آخری نتیجہ دینے لگا ہوں، یہ نتیجہ علمی نتیجہ، یہ جملے میرے ضائع نہیں ہونے چاہیے، امید ہے کہ ضائع نہیں ہوں گے۔ ایک اور انگریز پروفیسر ہے، اس نے کہا ہر بات چھوڑو، یزید کو پہچاننا ہے تو 3 لفظوں میں پہچانو۔ اس کے 3 سالہ دور دیکھو، 61 ہجری میں اس نے حسین کا قتل کیا، 62 ہجری میں اس نے مدینۃ الرسول کی تاراجی کی، اور 63 ہجری میں اس نے خانہ کعبہ کو جلایا۔ 3 سالہ دور یزید کا تعارف۔ پہلے سال میں 61 ہجری میں فرزند رسول ثقلین کا قتل، مولا حسین کا قتل۔ 62 ہجری میں مدینۃ الرسول کی تاراجی۔ سنو تاراجی کیسی تھی؟ اس میں مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، مسجد نبی میں گھوڑے گدھے اور خچر باندھے گئے، یہ گدھے گھوڑے اور خچر مسجد نبی میں پیشاب کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنی فوج کے لیے مدینۃ الرسول کی عورتوں کو 3 دن کے لیے حلال قرار دیا۔ اگلے سال 10,000 ایسے بچے پیدا ہوئے جن کی ولدیت کا پتہ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ عدد میں نہیں پڑھ سکتا، یا یوں پڑھوں کہ اگلے سال 10,000 دشمن رسول اور آل رسول پیدا ہوئے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا سال اس نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی بربادی۔ کیسے بربادی کی؟ ایک تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی، دوسرا منجینک سے پتھراؤ کیا۔ اب 3 کام ہیں اس کے: فرزند رسول ثقلین کا قتل، مدینۃ الرسول کی تاراجی، کعبۃ اللہ کی بربادی۔ اب ان 3 دوروں کو ذرا میری ترتیب سے دیکھنا، جو ترتیب میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی فاسق کو، کسی فاجر کو، کسی شرابی کو، کسی زانی کو، کسی بندر نچانے والے کو، کسی کتے کے ساتھ کھیلنے والے کو مسند رسول اللہ پر بٹھا دیا جائے
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پہلے آل رسول کا دشمن ہوتا ہے، پھر رسول کا دشمن بنتا ہے، اور جب اسے مزید اقتدار ملتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو کعبے پر حملہ کرے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ ابراہ نے بھی کعبے پر حملہ کیا تھا، بتایا تھا میں اللہ کا دشمن ہوں۔ یزید نے بھی کعبے پر حملہ کر کے بتایا میں اللہ کا دشمن ہوں۔ بس ہم بتانا چاہتے ہیں ہم مجلس حسین میں کیوں آتے ہیں؟ ہم مجلس حسین میں آ کر سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر محمد کا ذکر کرتے ہیں، پھر حسین کا ذکر کر کے بتاتے ہیں ہم ہی حسین والے ہیں، ہم ہی محمد والے ہیں، ہم ہی اللہ والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا اعتراضات تو بہت ہوتے ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں ان اعتراضات کا بھی جواب دیتا، اور ہم 1400 سال سے جواب بھی دے رہے ہیں۔ آئندہ بھی حسین کے بیٹے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم جواب دیں گے، ہم میں طاقت ہے تو جواب دیتے ہیں۔ لیکن مومنو ہمیشہ جواب نہ دیا کرو، کبھی تم بھی جا کر سوال کیا کرو۔ ہم جب بھی جواب دیتے ہیں یا قرآن سے جواب دیتے ہیں یا فرمان محمد مصطفیٰ سے جواب دیتے ہیں۔ اب میرے پاس وقت ہوتا تو کچھ اعتراضات میرے ذہن میں بھی ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن آج نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں، پھر کسی مقام پر کروں گا۔ ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے پر اعتراض ہے، کالے کپڑے پر اتنا اعتراض ہے تو جا کعبے سے اتار لے، جاؤ تمہیں تاریخ کے جملے دکھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر شام کی طرف ہجرت کی، کہا جو بھی آئے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ کعبہ بھی اسی طرح اینٹوں اور گارے سے بنا ہوا ایک گھر تھا، جو باہر سے لوگ آتے تھے انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کعبہ کون سا ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، انہوں نے کہا کعبہ کون سا ہے؟ شرارتی بندے نے بتایا وہ والا کعبہ جو اصل تھا وہ نہیں، دوسرا۔ وہ لوگ طواف کعبہ کر کے اسے کعبہ سمجھ کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل کو پتا چلا، حضرت اسماعیل غصے ہوئے کہ تو نے کیوں غلط بتایا، جا کر اپنی ماں ہاجرہ سے ذکر کیا۔ اس وقت ہاجرہ کے سر پر کالی چادر تھی، ہاجرہ کے سر پر کالی چادر تھی۔ کہا اسماعیل جا یہ میری کالی چادر کعبے پر ڈال دے اور اعلان کر دے جس گھر پر کالی چادر ہوگی وہ کعبۃ اللہ ہوگا، جس گھر پر مکہ میں کالی چادر ہوگی وہ کعبۃ اللہ ہوگا، وہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ اور خبردار کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کعبے کے علاوہ وہ اپنے گھر پر کالی چادر ڈالے۔ کالے کپڑے پر تجھے اتنا اعتراض ہے تو جا سیدہ ہاجرہ کی چادر اتار لے، تو بھی اپنا نام جزیدی فوج میں لکھوا لے۔ یہ جو چادر کالی کعبے پر چڑھائی جاتی ہے بی بی ہاجرہ کی چادر کی شبیہ ہے۔ کالے کپڑوں سے اتنا اعتراض ہے، دن رات کالی کملی والا کہتا ہے اگر یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو تیرا کعبہ کدھر جائے گا، کالی کملی والا کدھر جائے گا۔ کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر سننے پہ بیٹھ گئے ہو تو 2-4 اعتراضات کے مزید بھی جواب سن لو۔ لو مزہ لا الہ کی تاثیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لو مزہ لا الہ کی تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ عزادارو حسین کا سارا گھر خدا کی وحدانیت کے لیے لٹا ہے، حسین کا سارا گھر علی کی ولایت کو بچانے کے لیے لٹا ہے، حسین کا سارا گھر دین کی حفاظت کے لیے بچا ہے،
اگر آج تو کھلم کھلا آزانے دیتا ہے تو یہ صدقہ ہے حسین کے خون کا. آزادانہ نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ ہے خون حسین کا. آزادارو، میرا دل چاہتا ہے اس بچی کے مصائب پڑھوں جس کا سن چھوٹا تھا، تکلیف کہلواتی تھی، کبھی مظلومہ کہلواتی تھی. ہم نے تاریخ میں کوئی بچی نہیں دیکھی جس کی 4 سال کی عمر میں کمر جھک گئی ہو، سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، آنکھوں سے کم نظر آتا ہو. حسین کی واحد وہ بیٹی سکینہ ہے جس کی 4 سال کی عمر میں کمر بھی جھک گئی تھی، بال بھی سفید ہو گئے تھے، دکھائی بھی کم دیتا تھا. آزادارو، بہن 70 قدم سے دیکھتی رہی، یہ بچی 7 قدموں سے دیکھتی رہی. شمر کند خنجر حسین کے خشک گلے پر چلاتا رہا. کبھی بائیں سے آ کر منتیں کرتی تھی، کبھی بائیں سے آ کر منتیں کرتی تھی. نہ مار، میری دادی نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کبھی صدائیں آتی تو شمر تماچے مارتا، کبھی بائیں آتی تو شمر تماچے مارتا. لیکن یہ بچی ہے کہ بابا سے جدا نہیں ہوتی. ایک مرتبہ خولی نے ایسا اجر رسالت دیا. جملہ سنو، پہلے جملہ سنو. بابا کے قتل سے پہلے سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھی. قتل حسین سے پہلے سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھی. قتل حسین کے بعد سکینہ کی بالیوں میں کان تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کو سمجھ آئیے بات، جن کو بات سمجھ آئیے. بابا کے قتل سے پہلے کانوں میں بالیاں تھی، لیکن بابا کے قتل کے بعد بالیوں میں کان تھے. سوال کرو نا، کیسے بالیوں میں کان؟ کہا خولی ملعون نے دروں کو ایسے چھینا کہ سکینہ کے کانوں کا گوشت بالیوں کے ساتھ آ گیا. رو رو کر کہتی تھی، بابا میرے کانوں سے خون بہتا ہے، بابا مجھے شمر نے تماچے مارے، بابا میرے خیموں کو آگ لگی، بابا میری چادر لٹی، بابا میرا دامن جلا، لیکن سب کچھ بھول جاؤں گی. ہائے وہ تیرا خشک گلا اور شمر کا گند خنجر نہیں بھولوں گی. یہ وعدہ کیا سکینہ نے بابا کی لاش پر. ایک مرتبہ سیدزادیوں کو بے پلانے اونٹوں پر بٹھایا گیا. اب سنو گے روایت سخت ہے. ایک مرتبہ سکینہ کو یتیم سمجھ کر شریر اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا گیا. بی بی زینب عالیہ نے کہا، شمر دیکھ نے بڑے ظلم ڈھائے، یہ بچی کبھی اکیلے نہیں چلی، تو اسے اکیلے اونٹ پر بٹھاتا ہے. یہ بچی یہ باپ کی آغوش میں ہوتی تھی یا عباس کی آغوش میں ہوتی تھی. اجرکم اللہ. ملعون نے اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا. اب جو اونٹوں کو بھگایا گیا، مجھے نہیں پتا سکینہ نے کیسے اونٹ کو پکڑا. سکینہ کے ہاتھ بندھے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑے درد والے مومن بیٹھے. اللہ جانے کیسے سکینہ نے پکڑا. اور جب انہوں نے اونٹوں کو بھگایا، اونٹ بھاگے. ایک مقام پر حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گر گیا. اب حسین کا سر آگے نہیں جاتا. شمر تازیانہ لے کر حسین کے پاس نہیں گیا، بلکہ تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس گیا. سید سجاد کی کمر پر تفسیر کربلا رقم کرنا شروع کی. ایک مرتبہ سجاد کا منہ پھرا، بابا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، بابا اب سجاد میں ہمت نہیں ہے، وہ شمر کے تازیانے کھائے. ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے اونٹوں سے آواز آئی، جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں جاؤں گا. میری سکینہ اونٹ سے گر گئی. ایک مرتبہ یہ آواز زینب کے کانوں پر آئی. سیدہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. مجھے نہیں پتا سیدہ زینب کیسے گری، لیکن روایت بتاتی ہے سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے.
جب عباس مولا کی شہادت پڑھی جاتی ہے کیا کہتے ہیں عباس مولا کے وہ مصائب پڑھو کہ مولا کیسے گھوڑے سے گرے کہ ہر سوار کوچوان میں ہاتھ ڈال کر اترتا ہے، عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ میں درد بھرا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، عباس مرد ہے، سیدہ زینب عورت ہے، عباس کے ہاتھ نہیں تھے، سیدہ زینب کے ہاتھ بنے تھے۔ عباس کا قد بلند ہے، زینب کا قد چھوٹا ہے، گھوڑے کا قد چھوٹا ہے، اونٹ کا قد بڑا ہے۔ اے عباس قربان جاؤں تیری غربت پر، جب تو گھوڑے سے گرا، منہ کے بل گرا، لیکن میری آقا ذاتی تیری مصیبت کیسے پڑھوں؟ جب آپ گری، منہ کے بل گری، ہاتھ پسے گردن پہ، سیدہ زینب دوڑی، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو سکینہ کو آغوش میں لے کر بیٹھی ہے۔ سیدہ زینب نے پوچھا، بی بی تو کون ہے؟ عالم غربت پہ ہم پر رحم کھانے والی کون ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے نقاب ہٹایا،